مقدسین زندہ ہیں۔ آج اس سیریز میں ہم مقدس اینتھنی کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے پہلے حصے کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ سن 1227 میں مقدس اینتھنی اٹلی واپس آیا اور شمالی اٹلی کے شہر پادوا میں قیام کیا۔ اسے شمال مشرقی اٹلی کے راہبوں کا ناظم مقرر کیا گیا، تاہم جگہ جگہ بشارت دینے اور سفر کرنے کی وجہ سے اینتھنی بہت تھک چکا تھا۔ اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ سارا دن لوگوں کا ہجوم اس کے پاس آتا تھا۔ جب بھی اسے فرصت ملتی تو وہ بچوں کو بائبل کی کہانیاں، یسوع کے معجزات اور تمثیلیں سنانے لگتا۔ سن 1231 میں اس کے ایک دوست نے، جو کہ نواب تھا، اسے دعوت دی کہ اس کی زمینوں پر آ کر آرام کرے۔ اینتھنی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں آیا۔ ایک باغ میں اخروٹ کے ایک درخت پر اینتھنی نے اپنے لیے ایک گھر بنایا اور دوپہر کی حدت سے بچ کر اینتھنی وہاں مطالعہ کیا کرتا۔ لوگ اینتھنی کا گھر دیکھنے دور دور سے آتے اور بہت خوش ہوتے۔ اس درخت پر ہی اینتھنی دعا کرتا، وعظ تحریر کرتا اور دیگر سارے کام کیا کرتا تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر بہت غور کرتا۔ جب وہ بچہ یسوع کو مریم کی گود میں دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور اس کا دل بے اختیار چاہتا کہ بچہ اس کے پاس بھی آئے۔ ایک دن معجزانہ طور پر بچہ یسوع مقدس اینتھنی کی گود میں آ گیا اور دیر تک اس کے ساتھ کھیلتا رہا۔ یہ واقعہ بار بار رونما ہوا، لیکن اس کی صحت بتدریج بگڑ رہی تھی۔ ضروری تھا کہ اسے علاج کے لیے ہسپتال لے جایا جائے۔ 13 جون سن 1231 کے روز مقدس اینتھنی کو ہسپتال لے کر گئے۔ راستے میں اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور اسے ایک کانوینٹ میں لے گئے تاکہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سفر جاری رکھا جائے۔ اسی کانوینٹ میں اس کی روح آسمانوں کی جانب پرواز کر گئی۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ یہ تھے: میں خداوند کو دیکھ رہا ہوں۔ اسے پادوا میں دفن کیا گیا۔ چاروں طرف لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ان کا محبوب اور غریب دوست مر گیا تھا، جس نے غریب ہونے کے باوجود ان کی بہت زیادہ مدد کی تھی۔ بچے گلی گلی میں روتے پھرتے تھے اور بے اختیار پکارتے تھے: مقدس مر گیا، ہمارا مقدس مر گیا، پیارا دوست اینتھنی مر گیا۔ 26 سال کی عمر تک مقدس اینتھنی کو فرنینڈو ہی کہتے تھے۔ جب وہ فرانسسکن جماعت میں داخل ہوا تو اس کا نام اینتھنی منتخب کیا گیا، کیونکہ جس گرجے میں اسے فرانسسکن چوغہ ملا وہ مقدس اینتھنی آف مصر کے نام سے منسوب تھا۔ مقدس اینتھنی کی موت کے صرف 1 سال بعد پاپائے اعظم نے اسے مقدس قرار دے دیا۔ اینتھنی پرتگال کا مربی ہے اور پادوا کا مقدس ہے، لیکن پوری دنیا میں اسے محبت، تکریم اور مسرت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ وہ پوری دنیا کا مقدس بن چکا ہے، ہر روز شفاعت کرنے والا ہے۔ اس کی سفارشات سے بے شمار معجزات رونما ہوئے ہیں۔ بے شمار گرجا گھروں میں بچے یسوع کے ساتھ اس کا مجسمہ نصب کیا جاتا ہے۔ اس کے چاہنے والوں کی تعداد ان گنت ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے زائرین پادوا میں مقدس اینتھنی کے بڑے گرجے میں آتے ہیں۔ پرتگال کے دارالخلافہ کی یونیورسٹی بائبل کی بہترین یونیورسٹی تھی۔ اس نے اسی جگہ الہی نوشتوں کا گہرا مطالعہ کیا اور اس کا پھل بھی نظر آنے لگا۔ اس کے وعظ دل پر گہرا اثر کرتے۔ جب پاپائے اعظم گریگوری نہم نے اسے سنا تو بے اختیار کہا
کہ یہ عہد کا چلتا ہوا صندوق ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔